شہر آشوب مرزا رفیع سودا کی تحریر۔ شہر آشوب کی تعریف کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ شہر آشوب دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ شہر سے مراد وہ جگہ یا مقام جہاں بہت سے لوگ رہتے بستے ہوں، اور آشوب سے مراد آنکھ کی تکلیف، ہنگامہ، فتنہ اور پریشانی وغیرہ۔ شعر و شاعری کی اصطلاح میں شہر آشوب ایسی نظم ہوتی ہے جس میں شہر کی تباہی و بربادی اور اس کی مصیبتوں کا ذکر و اذکار موجود ہو۔ اس نظم میں شہر کے باسیوں کی ہجو یا ان کی تعریف بھی کی جاتی ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ شہر آشوب کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ نظم جس میں شہر یا ملک کی اقتصادی یا سیاسی بے چینی کا تذکرہ ہو، یا شہر کے مختلف طبقوں کی مجلسی زندگی کے پہلو کا نقشہ مزاحیہ طنزیہ انداز میں کھینچا گیا ہو۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کیا بیان کرتے ہیں شہر آشوب کے بارے میں؟ ڈاکٹر جمیل جالبی کہتے ہیں کہ اردو شاعری میں شہر آشوب اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی حادثے کے بعد شہر کی بربادی، سیاسی معاشی ابتری، مختلف طبقوں اور پیشہ وروں کی تباہ حالی سے پیدا ہونے والی صورت کو ہجو یا طنزیہ انداز میں بیان کیا گیا ہو، اور جس کے پڑھنے سے مجموعی تاثر نوحے اور عبرت کا پیدا ہو۔ جی تو یہ ہوگی شہر آشوب کی تعریف۔ اس کی حیت کے بارے میں کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ شہر آشوب رباعی، قطعے اور مثنوی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ ایک رباعی کی صورت میں ہو یا پھر قطعے، یہ ایک مثنوی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ اگر پیشہ وروں کا قطعات کی صورت میں ذکر کیا جائے تو ایسی نظمیں بھی شہر آشوب کہلاتی ہیں۔ اس کے لیے کوئی حیت مقرر نہیں، اسے ہجو یا انداز کے علاوہ مرثیی اور نوحے کی شکل میں بھی لکھا جا سکتا ہے۔ اس میں کسی خاص وزن اور خاص بحر کی پابندی نہیں ہوتی۔ قطعات مثنوی، رباعیات مسدس اور مخمس کی صورتوں میں تحریر کیا جا سکتا ہے۔ حاتم اور سودا کے شہر آشوب مخمس کی شکل میں موجود ہیں۔ شہر آشوب ایک شہر میں بھی کہا جا سکتا ہے۔ میر تقی میر کا یہ شعر ملاحظہ کیجیے کہ ایک شہاں کے کحل جواہر تھی خاک پا جن کی، انہی کی آنکھوں میں پھرتی سلائیاں دیکھی۔ مولانا حالی کی غزل کو بھی شہر آشوب کہا جا سکتا ہے۔ ان کا یہ شعر دیکھیے: تذکرہ دہلی مرحوم کا ہے دوست نہ چھیڑ، تذکرہ دہلی مرحوم کا ہے دوست نہ چھیڑ، نہ سنا جائے گا ہم سے یہ فسانہ ہرگز۔ شہر کے موضوعات درج ذیل ہیں: ملک یا شہر کی بربادی کا نقشہ، شہر کی معاشی اور اقتصادی ابتری کا حال، ملک میں سیاسی انتشار، بغاوت اور انارکی کا حال، قوم کی اخلاقی بدحالی کا ذکر، انقلاب کے ذریعے پیدا ہونے والی تبدیلیوں کا حال، یا ہنروروں، کاریگروں اور اہل ترفہ کا بے روزگار ہو جانا، کسی کے فتنہ انگیز حسن و جمال کا تذکرہ۔ یہ سب شہر کی تعریف ہے۔ جی تو تعریف کے بعد اب آ جاتے ہیں شہر آشوب کی ابتدا کی طرف۔ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ شہر آشوب کی ابتدا ترکی کے ایک شاعر مسیحی سے ہوئی۔ اس کے شہر آشوب کا نام شرانگیز تھا۔ یہ مثنوی کی حیت میں تھا۔ یہ ایک شہر اور نا کی حسینوں کے بارے میں لکھی گئی تھی۔ فارسی ادب میں حافظ اور نظیری کے چند اشعار اس صنف میں ملتے ہیں۔ اردو ادب میں شہر آشوب فارسی ادب کے توسط سے آیا۔ مسعود ساز سلمان کے دیوان میں بن میں فارسی قطعات پر مبنی ایک شہر اردو شہر موجود ہے۔ آشوب کی روایت نے ان شاید قطعات اس میں مثنوی مختلف سے اپنا پیشوں کے چراغ لڑکوں کا جلایا ہے۔ تذکرہ ملتا ہے۔ جعفر ٹلی کے بارے میں کہا ڈاکٹر جاتا جمیل ہے کہ جالبی اس کی شہر بہت سی آشوب کو نظمیں اسرار شہر دکھاتے آشوب ہوئے کی طرز لکھتے میں ہیں ہیں۔ کہ اس اکبر طرح کے عہد حکومت میں جعفر یوسف علی ٹلی حسینی اردو کا پہلا جرجانی اشوب نے نگار شاعر صفت تسلیم کیا الاصناف جاتا ہے۔ کے نام سے مثال ایسی کے ہی طور پر 100 جعفر رباعیوں ٹلی کی کا اشعار ایک ملاحظہ مجموعہ کیجیے: تصنیف کیا۔ ہم نام کو شاہجہاں بھی سوار دور میں ہیں، بہشتی روزگار نامی میں ایک شاعر بیزار نے ہیں، آشوب یارو نامہ ہمیشہ ہندوستان کے خوار نام سے ہیں، ایک یہ مثنوی نوکری لکھی۔ کا حوض ہے۔ اس میں مختلف نوکر طبقوں کی فدائی خان بدحالی، کے محتاج مجلسی آدھ ہے اعتدال، نان کے، پیشوں اور صنعتوں کی توہین بے تباہی اور بے ایمان کے، روزگاری یہ کا بھی نوکری کا بیان حوض کیا ہے۔ گیا ہے۔ گھوڑا رہا بھوکا سدا، در فاقہ شد میان گدا، بے کہے میرے خدا، یہ نوکری کا حوض ہے۔ جب شاہی ادوار میں معاشرتی اور اخلاقی زوال ہوا تو شہر آشوب کی روایت چل نکلی۔ اگر آپ آشوب نگاروں کی فہرست تیار کریں تو ان میں ناجی، سودا، شاہ حاتم، فائز، قائم، چاند پوری، جعفر علی حسرت، کمترین اور شاہ کمال نمایاں نظر آئیں گے۔ حاتم کہتے ہیں کہ قاضی اور مفتی برائیوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، اہلکار بھی چور ڈاکو بن گئے ہیں، انصاف ختم ہو کر رہ گیا ہے، سپاہیوں کی قدردانی
جاتی رہی ہے۔ دنیا سے سخاوت اور پیار رخصت ہو گیا ہے۔ کاروباری طبقہ لوٹ کھسوٹ میں مصروف ہے۔ خاطب نے اپنے شعر اشوب میں اپنے دور کی اخلاقی ابتری کا کیا خوب نقشہ کھینچا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، شہروں کے بیچ عدالت کی کچھ نشانی نہیں، امیروں بیچ سپاہی کی قدردانی نہیں، تعزیہ کھانے کی چاہو کہیں تو پانی نہیں، گویا جہاں سے جاتا رہا سخاوت و پیار۔ شاکر ناجی کا مخمس کی صورت میں شعر اشوب دیکھیے۔ لڑتے ہوئے نہ برس 20 اون کو بیتے تھے، دعا کے زور سے دائی دوں کے جیتے تھے، شرابیں گھر کے نکالے مزے سے پیتے تھے، نگار و نقشہ ظاہر میں گویا جیتے تھے۔ روہیل کھنڈ کی بربادی کا نقشہ قائم چاند پوری نے ایسا کھینچا ہے کہ ان کے شعر اشوب میں ان کا غم و غصہ اور درد و کرب صاف دکھائی دیتا ہے۔ در تعریف اہل حرفہ پسران حرفہ پسران اہل حرفہ میر حسن نے رباعیات کی حیت میں شعر اشوب تحریر کیا ہے۔ فصل در شعر اشوب۔ جعفر علی حسرت نے لکھا، احمد شاہ ابدالی نے جب دلی پر حملہ کیا تو دلی کی تباہی کا حال جعفر علی حسرت نے شعر اشوب مخمس در احوال شاہ جہاں آباد کے عنوان قلم بند کیا۔ سودا اور شعر اشوب۔ سودا نے مخمس اور قصیدہ کی حیت میں شعر اشوب لکھے ہیں۔ ان کی ہجویات میں شعر اشوب کا اثر موجود ہے۔ سودا امیر طبقے کا حال کچھ یوں بیان کرتے ہیں، امیر اب جو ہیں دانا انہوں کی ہے یہ چال، ہوتے ہیں خانہ نشین دیکھ کر زمانے کا حال، بچھی ہے سوزنی خوجا کھڑا جھلے ہے رومال، حضور بیٹھے ہیں ایک دو ندیم اہل کمال، دھری ہے سامنے ایک بیک دان و ایک تبنور۔ جہاں آباد کے برباد ہونے کا منظر کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جہاں آباد تو کب اس ستم کے قابل تھا، مگر کبھی کسی عاشق کا یہ نگر دل تھا کہ یوں مٹا دیا گیا گویا کہ نقش باطل تھا، عجب طرح کا یہ بحر جہاں میں ساحل تھا کہ جس کی خاک سے لیتی تھی خلق موتی رو۔ نذیر اکبر آبادی کا شعر اشوب دیکھتے ہیں۔ یوں تو شاکر اور ناجی نے آگرے شہر کی تباہی، معاشی زب و حالی، فوجی حالت، امارات و باغات کی بربادی کے بارے میں شعر اشوب لکھے، لیکن ان کے علاوہ نذیر اکبر آبادی نے آگرے کے امیر زادوں، سپاہیوں اور پیشہ وروں کی حالت زار کو اپنے شعر اشوب میں بیان کیا ہے۔ کس انداز میں؟ وہ کہتے ہیں کہ اب آگرے میں جیتے ہیں سب لوگ ہیں تباہ، آتا نظر کسی کا نہیں ایک دم نباہ، مانگو عزیز و ایسے برے وقت سے پناہ، وہ لوگ ایک کوڑی کے محتاج ہیں آپ آہ، کسب و ہنر کے یاد ہیں جن کو ہزار بند، صراف بنیے جوہری اور سیٹھ ساہوکار، دیتے تھے سب کو نقد سو کھاتے ہیں اب ادھار، بازار میں اڑے ہیں پڑی خاک بے شمار، بیٹھے ہیں یوں دکانوں پر اپنی دکاندار، جیسے کہ چور بیٹھے ہوں قیدی قطار بند۔ اسی طرح سے جرأت کا شعر اشوب کے بارے میں دیکھیے، جو گل فروش تھے اب ہیں وہ مالک صد باغ، جو مفلس ازلی تھے رکھے ہیں عیش و فراغ۔ مثنوی کی شکل میں شعر اشوب۔ غلام علی راسخ عظیم آبادی نے مثنوی کی صورت میں جو شعر اشوب لکھا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ گزرتی تھی آرام سے بے تاب کی تھی جمع اسباب عیش و طرب، جہاں ایک عجب باغ تھا دلکشا، ہر ایک گل میں تھی اس کے بوئے وفا، یہ گلزار اب ہو گیا خارزاد، خزاں ہو گئی ہائے اس کی بہار، طبابت میں بھی کچھ نہیں اب وصول، اتباع ہیں اس عہد میں سب ملول، ہر ایک کو مرض مفلسی کا ہے آج، طبیب اب بیچارے کریں کیا علاج۔ تو اسی طرح سے آگے داغ دہلوی اور شعر اشوب۔ تو 1857 میں جب دلی والوں پر قیامت ٹوٹی تو لکھنؤ والے اس قیامت سے کیسے محفوظ رہ سکتے تھے؟ شاعروں نے اس قیامت سے ہونے والی تباہی و بربادی کا اظہار اپنی شاعری میں ضرور کیا ہوگا۔ داغ دہلوی کے اس شعر اشوب کو دیکھیے کہ گل و گلستان کی شکل عجیب و غریب نظر آتی ہے اور ہر طرف خزاں کا راج ہے۔ عجیب شکل گل و گلستان نظر آئی، پڑیں جدھر کو نگاہیں خزاں نظر آئی، جب اٹھ کے تامسا خون چکاں نظر آئی، تو کوئی عیش کی صورت نہ یاں نظر آئی،
وہ گل خان سمن بر کے کہے نہ رہے، وہ بلبلائیں خوش الحال کے چہچہے نہ رہے۔ برق لکھنوی کا شہر اشوب دیکھتے ہیں آگے کہ جب واجد علی شاہ کو معزول کر دیا گیا تو لکھنؤ کی ویرانی اور اداسی کو برق لکھنوی نے شہر اشوب کی شکل دی۔ ہم پہ اے برق جو گزرا ہے سنایا ہم نے، نقشہ سب کھینچ کے شعروں میں دکھایا ہم نے، شہر اشوب کہاں رو کے رلایا ہم نے، وقت پر دوستوں کو دوست نہ پایا ہم نے۔ فیض احمد فیض بھی شہر اشوب کے بارے میں تحریر کرتے ہیں۔ شہر